پی ٹی آئی دور حکومت میں بااثر سمجھا جانے والا فوجی افسر شکنجے میں آ گیا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت کی سزا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے بعد تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا۔ الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی شامل، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانا بھی شامل۔ سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ آئی ایس پی آر کی وضاحت۔ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور اقتدار کو درست استعمال کی توفیق دے۔ جنرل فیض کی سزا پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا اللہ طاقت اور اختیار کو اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ وزیر دفاع نے بیان میں قومی مستقبل پر تشویش اور رہنمائی کی ضرورت پر زور دیا۔ بولے فیصلے حکمرانوں کو ذمہ داری اور عدل کے اصول اپنانے کی یاد دہانی ہے۔ میری یہ بات بھی ٹھیک ثابت ہوئی۔ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ سینیٹر فیصل واوڈہ کا سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سزا پر رد عمل، کہا فیصلے سے واضح ہو گیا پاکستان سے بڑی کسی کا باپ بھی نہیں۔ 9 مئی کیسز کے فیصلے ابھی باقی ہیں، جس سیاسی پارٹی نے کیا اس کا فیصلہ واضح ہو گیا۔ 9 مئی کیسز میں ریاست، سیاست، عدلیہ اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا۔ میڈیا پر قبضے کی کوشش بھی کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سب سے پہلے ادارے سے بنیاد قائم، ٹرائل میں رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ، عادل راجہ جھوٹے الزامات کے مرتکب قرار۔ عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ، بھاری قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جون 2026 کے الزامات بے بنیاد، بلا ثبوت اور جھوٹ پر مبنی تھے۔ فیصلے کا خلاصہ، 28 دن تک تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں لگانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ حکم نہ ماننے پر توہین عدالت، مزید جرمانہ اور جیل ہو سکتی ہے۔ عادل راجہ کا پورا بیانیہ بدنیتی اور جھوٹ کا مجموعہ قرار۔ تمام ادائیگیاں 22 دسمبر 2025 تک لازمی کرنا ہوں گی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $1 ارب 30 کی اگلی قسط جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک نے قسط موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ $1 ارب جاری۔ آر ایس ایف پروگرام کے پہلے جائزے کے تحت پاکستان کو مزید $20 کروڑ ملیں گے۔ پاکستان حکومت کی مضبوط معاشی کارکردگی نے حالیہ سیلاب کے باوجود استحکام برقرار رکھا۔ $7 ارب کے توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسری قسط کی مد میں بھی $1 ارب سے زائد ملیں گے۔ نئی قسط کے بعد دونوں قرض پروگرام سے پاکستان کو مجموعی طور پر $3.3 ارب مل جائیں گے۔ انڈونیشیا کے صدر کا دورہ پاکستان، فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ، کہا دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت اور 8 معاہدوں پر دستخط کیے۔ مشترکہ اعلامیے میں دونوں ممالک نے اپنے 75 سالہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انڈونیشیا کے صدر کو نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا حالیہ اشتعال انگیز بیان مسترد، کہا جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ کیا گیا۔ افواج پاکستان ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں گوڈز کیریئر کی مطالبت کے حق میں ہڑتال چوتھے روز بھی جاری۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر سینکڑوں گوڈز ٹرکس اور ٹرالر کھڑے کر دیے۔ ڈرائیوروں کی بڑی تعداد ٹرانسپورٹرز کے احتجاجی کیمپ میں موجود۔ ہڑتال کے باعث تمام بندرگاہوں پر ٹرانسپورٹ آپریشنز معطل۔ لوکل گوڈز ٹرانسپورٹرز کی اپیل پر لوڈنگ اور ان لوڈنگ مکمل طور پر بند۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹرز ملک شہزاد کہتے ہیں ناجائز جرمانے اور FIR قبول نہیں، مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔